کی تعریف نہیں کرتے؟ ارے ہم دن رات خدا ہی کی تعریف کرتے ہیں۔ حضور کے علم کی تعریف حقیقت میں علم الہی کی تعریف ہے۔ ہم نے خدا رسول کے علم سے خدا کے علم کو جانا، رسول کی قوت سے خدا کے اختیار کو جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت و اختیار سے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم نے جانا کہ جب بندہ اتنا عظیم ہے تو خالق کتنا عظیم ہوگا، جب سجدہ کرنے والا اتنا عظیم ہے تو جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ خالق کتنا عظیم ہوگا، جب بننے والا اتنا عظیم ہے تو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم کائنات کی تمام چیزوں کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سب خالق کائنات نے بنایا ہے۔ تو جب زمین کی تعریف خدا کی تعریف ہے، آسمان کی تعریف خدا کی تعریف ہے، ہواؤں کی تعریف خدا کی تعریف ہے، تو جسے اللہ نے شاہکار قدرت بنا کر کے بھیجا، جسے رب نے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا، جسے پروردگار عالم نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، جسے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، ان کی تعریف بدرجہ اولا خدا ہی کی تعریف ہے۔ تو آج غوث اعظم کی تعریف ہوگی، ان کے کمالات بیان کیے جائیں گے، ان کے تصرفات بیان کیے جائیں گے، ان کے اختیارات بیان کیے جائیں گے۔ کوئی کہے گا، ابھی شعر پڑھ رہے تھے، کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ لو، خدا سے کہنے کے بجائے عبد القادر جیلانی سے آپ کہنے لگ گئے، کیا وہ خدا نہیں سنتا آپ کا؟ کہیں کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ تو کیا کوئی اور سننے والا نہیں ہے؟ کیونکہ جب مریض ہو جاتا ہے نا انسان، تو پھر کھانا کتنا بھی اچھا اس کو نمک کمی معلوم پڑتا ہے۔ مریض جب کوئی ہوتا ہے نا تو گلاب اس کے پاس رکھ دیں، عطر لا کے لگا دیں، اس کو خوشبو نہیں آتی، تو وہ کمی اس میں نکالتا ہے۔ حالانکہ کمی کس میں ہے؟ مریض میں ہے۔ اپنے مرض کا علاج کر، گلاب میں خوشبو ہے، معلوم ہو جائے گا۔ کہیں کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ تو کہا بھی آپ نے خدا سے مانگنے کے بجائے عبد القادر سے مانگا۔ خدا سے عبد القادر بھی خدا ہی سے مانگتے تھے، آپ نے ان سے کیوں مانگا؟ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے عجیب و غریب انداز میں مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ مگر ایک بات بتائیں، آپ بھوکے ہوتے ہیں تو کھانے کے پاس جاتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں؟ بولیے نا بھیا۔ اور پیاسے ہوتے ہیں تو پانی کے پاس جاتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیا خدا آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا؟ کیا خدا آپ کی بھوک نہیں مٹائے گا؟ آپ بیمار ہوتے ہیں تو دو چار سجدے کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ خدا آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ تو ایسا کرتے کیوں ہیں آپ؟ بے شک سب کچھ خدا ہی کرتا ہے، مگر آپ بھوکے ہوئے تو کھانے کے پاس چلے، پیاسے ہوئے تو پانی کے پاس بھاگ کے گئے، بیمار ہوئے جو ہے طبیبوں کے پاس چلے گئے۔ آپ مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے سجدے کیوں نہیں کیے؟ دو چار رکعت نمازیں کیوں نہیں پڑھ لی؟ اور خدا ہی سے عرض کیوں نہ کیا؟ بلا شبہ رب العزت ہی شفا دینے والا ہے۔ تو آپ نے اس سے طلب کرنے کے بجائے ادھر ادھر کیوں گئے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ دواؤں کی طرف ہم اس لیے گئے کہ اس خالق نے ہی دواؤں میں شفا رکھی ہے۔ ہم پانی کے پاس اس لیے گئے کہ اس خالق نے ہی پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کھانے کے پاس اس لیے گئے، پروردگار نے کھانے کو بھوک مٹانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ دوا کو خدا نے شفا کے لیے بنایا، پانی کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا، کھانے کو بھوک مٹانے کے لیے بنایا، تو مجھے کہنے دیا جائے جو محبوبان خدا ہیں اللہ نے انہیں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کا سکون انہی کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ ہم بے قرار ہوتے ہیں تو اسی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہمیں خدا نے ہی جانے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح سے آپ اگر بیمار ہو نا اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، پورا محلہ آپ پہ ملامت کرے گا، عجیب انسان ہو، علاج کرنا چاہیے۔ تو آپ کہیں نہیں بھائی، ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے، کہیں گے بے شک اللہ ہی شفا دے گا، مگر ظاہری اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔
خدا نے ہی حکم دیا ہے کہ ان اسباب سے فائدہ حاصل کرو. پورا محلہ کہے گا تو بلا شبہ کہنے دیا جائے کہ ان محبوبان خدا کو پروردگار عالم نے یہ تصرف، یہ اختیار، یہ قوت عطا کیا ہے کہ مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں. جہاں سے جس نے پکارا بلا شبہ مدد کے لیے پہنچ بھی جاتے ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، کسی بھی شکل میں مدد ہو بھی جاتی ہے. بس دل سے پکار کر تو دیکھیں. تو یہ نہ کہا کرے کہ یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہوگا تو بھوک میں کھانے کے پاس جانا، پیاس میں پانی کے پاس جانا، بیماری میں دواؤں کے پاس جانا بھی کسی حد تک کچھ ہو سکتا ہے. میرے عزیز، آج کل قرآن و حدیث کے نام پر جس طرح سے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے، کیا قرآن جس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک سورہ بقرہ کو عظیم صحابی جن کے بارے میں پیغمبر نے خود کہا اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، ایسے عظیم صحابی نے محمد الرسول اللہ کی صحبت میں رہ کر 12 سال تک سورہ بقرہ کو پڑھا. کتنے سال تک؟